لازوال عشق بڑا اس کا شور ہے اس وقت پاکستان میں خاص طور پہ، اور بڑا اس کو کرٹیسائز بھی کیا جا رہا ہے. انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی ایسی سوسائٹی ہے کہ ہم ہر طرح کے کام کرتے ہیں پر ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے. انہوں نے ایک ایسا انڈیپینڈنٹ کنٹری چوز کیا جو کہ ٹالریٹ کرتا ہے اس کو، ٹالریٹ سوسائٹی ہے. پاکستانی ڈراموں میں بہت کچھ ہو رہا ہے جو قابل اعتراض کہہ سکتے. اچھا، یہ جو لازوال عشق ہے صرف اور صرف اس وقت یوٹیوب پہ اویلیبل ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے یہ جو میڈیا انڈیپینڈنس ہے وہ بلاک ہو رہی ہے؟ یوٹیوب پہ دینے کے بہت ساری ریزنز ہیں. پہلی ریزن تو یہ ہے کہ اس کی آؤٹ ریچ بہت ہو. اگر اس میں ان کی آپ پالیسیز کو فالو کر رہے ہیں تو جو مرضی دکھائیں آپ. اور پھر کوئی اسٹیٹ کا کنٹرول نہیں ہے، پیمرا کا کنٹرول نہیں ہے، سینسرشپ نہیں ہے. تو کہ کی رسک ہیں اور جو کرٹیسائز ہو رہا ہے جس بارے میں، اس کے کوئی کی نیگیٹو جو امپیکٹس ہونا ہے وہ بتائیے میرے ہماری پبلک. السلام علیکم، ہیلو اینڈ ویلکم ٹو اے کے شو. آج کا ہمارا ٹاپک ہے لازوال عشق. لازوال عشق ایک ایسا پروگرام ہے جو آج کل پاکستان میں جس کے بارے میں بہت بات ہو رہی ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں اس بارے میں کچھ جانیں گے میرے کو ہوسٹ احمد سعید سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام، اور ناظرین کو بھی السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ہیلو. ٹھیک ہے، ٹھیک ٹھاک ہے. لازوال عشق آپ کو کبھی ہوا ہے؟ عشق جو ہوتا ہے نا وہ لازوال نہیں ہوتا، وہ ٹائم پاس کرنے کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ریالٹی میں عشق کوئی چیز نہیں ہے. اچھا اب ٹھیک ہوئی. اچھا، یہ جو ہے لازوال عشق بڑا اس کا شور ہے اس وقت پاکستان میں خاص طور پہ، اور بڑا اس کو کرٹیسائز بھی کیا جا رہا ہے اور بڑی باتیں ہونی اس کے سوشل میڈیا پہ. تو ہمیں کچھ بتائیں ڈیٹیل میں کہ بیسکلی ہے کیا یہ پروگرام؟ ایسے کام کرو گے تو باتیں تو ہوں گی. یہ کون سا کوئی بڑا کوئی ہو رہا ہے جو. اینی وے، اپارٹ فرام دا جوک، لازوال عشق آپ اس کو دو طرح سے دیکھ سکتے ہیں. اب پاکستان میں اب آپ اس کے دیکھیں، آپ کا اپنا مائنڈ سیٹ ہے، آپ اس کو پازیٹیو لیتے ہیں، نیگیٹیو لیتے ہیں. انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی ایسی سوسائٹی ہے کہ ہم ہر طرح کے کام کرتے ہیں پر ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے. یعنی کہ ہم اس کو مانیں گے نہیں کہ ہم یہ کرتے ہیں. پر اینی وے، یہ جو ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں اس میں اوکے، لیٹس سے فرام اسپیکنگ ایز اے پاکستانی پوائنٹ آف ویو، میں پاکستانی ہوں تو میں اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھوں تو میں تو کہوں گا جی بہت غلط ہو رہا ہے جو بھی ہو رہا ہے. اس پروگرام کو نہیں ہونا چاہیے، یہ بے حیائی لا رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. تو بائی دا وے پاکستانی سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں تو کیا نہیں ہو رہا. سوشل میڈیا پہ اگر آپ غور کریں، جو انڈیویجولز اپنی ٹک ٹاکس بنا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، وہ تو باؤنڈریز کراس کر دی انہوں نے. تو یہ تو ایک پراپر ڈیزائن پلان پروگرام ہے اور اس کا ایک اپنا ہے. یعنی کہ ٹھیک ہے، وہ چونکہ یہ پاکستانی ڈراموں سے ہٹ گیا، اور دیکھا جائے تو پاکستانی ڈراموں میں بھی بہت کچھ ہو رہا ہے جو قابل اعتراض کہہ سکتے ہیں آپ. اوبیسلی ان کے چلیں جی وہ کپڑے ٹھیک پہنتے ہیں یا ڈریس کوڈ ٹھیک ہے ان کا، یہ وہ، لیکن سم سٹوریز کتنی اس کی واحیات قسم کی ڈراموں کی سٹوریز ہیں، اور وہ ڈرامے چلتے بہت زیادہ ہیں. دیٹ شوز یور مائنڈ سیٹ آف یور سوسائٹی. اینی وے، یہ جو لازوال عشق ہے، جو عائشہ عمر ہیں، بڑی ٹیلنٹڈ ایکٹریس ہیں ہماری، شی از ہوسٹنگ، وہ ہوسٹ کر رہی ہیں اس پروگرام کو. اور یہ پاکستان کا میرے خیال میں پہلا ریالٹی شو ہے. یہ کوئی ڈرامہ نہیں ہے، یہ ریئل ٹائم ایکسپیریمنٹ ہے. اچھا، یہ اس کی جو تھیم ہے نا وہ رومانٹک ریالٹی شو کی تھیم ہے. پہلا رومانٹک ریالٹی شو اچھا پہلے ہوا ہے، تماشا بھی چل رہا نا. اچھا اس کا نہیں مجھے پتا. اچھا سوری. اوکے چلیں، جو اس کی اپنی تھیم ہے نا وہ میرے خیال میں فرسٹ ٹائم ہے. ٹھیک ہو. تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ شو جو ہے نا یہ ترکی میں ہو رہا ہے یا ترکی میں ہو رہا ہے؟ ترکیہ میں ہو رہا ہے. اب چینج ہو گیا، پہلے ترکی ہوتا تھا بچپن. ترکیہ ہو گیا. اوکے، ترکی میں ہو رہا ہے، ترکی میں ہو رہا ہے. اور وہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ماڈرن ایک ویسٹرن سٹائل ہے، لائف سٹائل ہے وہاں پہ، تو شاید کسی کو اعتراض بھی نہ ہو.
تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ شو ایک ایسا ایکسپیریمنٹ کیا جا رہا ہے. اس میں 100 ایپیسوڈس پروگرامڈ ہیں, 100 ایپیسوڈ کا چانسز ہے بننے کا, جو بنے ہیں. اس کے علاوہ اس میں 4 میل اور 4 فیمیل 8 پیپل پارٹیسپینٹس ہیں اس شو کے اندر. یہ ایک ولا میں کیا جا رہا ہے اس کو. اور یہ ہے کہ وہ چاروں جو کپل ہیں, ابھی وہ کپل تو نہیں ہیں لیکن انڈیویجول جو ہے 8 انڈیویجولز ہیں, وہ دے ول بی فری ٹو اپنے خیالات کو ایکسچینج کرنے کا, ایک دوسرے کو لائکنگ یا ڈس لائکنگ یا ایک رومانٹک, اٹس ناٹ اونلی رومانٹک, از اے سوشل ایکسپیریمنٹ بھی ہے. یا از ایوری تھنگ, یعنی کہ وہ ریئل ٹائم لائف میں رہ رہے ہیں تو وہ کیسے انٹریکٹ کرتے ہیں, وہ بات کی بات ہے کہ اس کا اینڈ اپ کیسے ہوتا ہے. تو اس طرح کا یہ کہ ایک سوشل ایکسپیریمنٹ ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اس میں یہ ہے کہ عائشہ عمر ان کی ہوسٹ ہیں, فرسٹ ٹائم اس طرح کا وہ شو ہوسٹ کر رہی ہیں. مزیدار کی بات ہے کہ ٹرکی میں کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ پیمرا کی ریچ سے باہر ہے, کیونکہ یہ ٹیلی ویژن چینل پہ نہیں آ رہا, یہ یوٹیوب پہ چل رہا ہے. یوٹیوب ڈیجیٹل میڈیا بھی پیمرا کی اس کے لیے نہیں ہے ایکسیس, تو اس لیے, اور ویسے بھی یہ پاکستان بیسڈ نہیں ہے یہ اردو میں. تو اس لیے پیمرا کی جو, تو یہ ٹرکش اور پاکستانی پروڈکٹ, یہ اب یہ عائشہ عمر کے مطابق کہ یہ اس کے پیچھے پاکستانی اور ٹرکش جو ہے نا ٹیم ہے ایک پوری, جو اس پروگرام کو ڈیزائن کر رہی ہے. تو ایٹ دا اسٹارٹ میں آپ کو بس یہی میں نے بتایا کہ جیسا ہی ہے, آگے کرتے ہیں بات. ٹھیک ہے, تھینک یو. اچھا, یہ جو لازوال عشق ہے, یہ پاکستان میں جو ٹریڈیشنل ڈرامے آج کل چل رہے ہیں اور بڑے اچھے ڈرامے بھی بن رہے ہیں, ان سے کیسے اس کو آپ ڈفرینشیٹ کرتے ہیں؟ یہ بالکل ایک سیپریٹ کریشن ہے, اٹس اے ویری کریٹیوٹی اس کے اندر دکھائی گئی ہے, بالکل کمپلیٹلی ڈفرینٹ آئیڈیا ہے. جو پاکستان کے ایک بیڑ چال سی ہے پاکستان میں, جو ڈرامے بنتے ہیں وہ ریپیٹ کرتے ہیں, بار بار اسٹوریز ریپیٹ ہوتی ہیں. اوبیسلی وہاں پہ کافی کنٹروورشل سبجیکٹس بھی ڈسکس ہوئے ہیں پاکستانی ڈراموں میں. تو وہ ایک ٹریڈیشنل ٹائپ آف فیملی بیک گراؤنڈ ڈراموں کو ہٹ کے یہ ریئل ٹائم شو ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ انٹرٹینمنٹ ہے کمپیئر ٹو دا پاکستانی ڈراموں کے اوپر. اور اس کے علاوہ اس میں یہ ہے کہ اس میں ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں شاید اس کو نہ بنانے کی مین وجہ یہی تھی کہ ان کو پتہ تھا کہ اگر یہ پاکستان میں بنے گا تو شاید اس کو روک ہی دیا جائے گا, کیونکہ اتنی آزادی تو نہیں ہے ابھی, اوپنلی نہیں ہے, ویسے تو سب کچھ ہوتا ہے پاکستان میں. تو اٹس اے ڈفرینٹ دین پاکستانی ڈراموں سے ہٹ کے یہ ایک ایکسپیریمنٹ ہے جو کیا جا رہا ہے, اس لیے اٹس اے ڈفرینٹ تھنگ. رائٹ. اچھا احمد جی, لازوال عشق ایک ریئلٹی شو ہے, ٹھیک ہے, تو اس کا جو ریئل فوکس ہے وہ کیا ہے؟ وہ کمیونیکیشن ہے, آپس میں ان کی بات چیت ہے, یا اس کے پیچھے رومانس ہے, کیا ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیں, اس میں انہوں نے جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کو انکریج کیا ہے کہ اوپنلی کمیونیکیٹ کریں, انڈرسٹینڈنگ جو ان کی آپس میں ہوگی, جو ایکسپریشنز ہوں گے, جو فریڈم آف اسپیچ ہوگی, وہ اس کو اوپنلی بات چیت کریں ایک دوسرے کے ساتھ. تو اس سے کائنڈ آف آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شیئرنگ فیلنگ, رسپانسبلٹیز شیئر کرنا, فیلنگ شیئر کرنا, اور جو جنرلی وہ پاکستانی ڈراموں میں اگر وہ نہیں بھی دکھا سکتے تو یہاں پہ اوپنلی ان کو انکریج کیا جا رہا ہے کہ یو لیو ایز اے نارمل اے لائف, اور جو آپ کے دل میں ہے ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں. تو دیٹس سم تھنگ مے بی اٹس ڈفرینٹ دین ان ٹریڈیشنل ڈراموں کے سے ہٹ کے یہ چیز دکھائی گئی. ریسٹرکشن کی کمی یس اس میں یہ ہے. اور مزیدار کی بات یہ کہ جو پازیٹیو شاید اس کو دیکھا جا رہا ہے اس پوائنٹ آف ویو سے, جو کچھ لوگ اس کو پازیٹیو دیکھ رہے ہیں, زیادہ تر تو نیگیٹیو ہی لیتے ہیں اس کو, دیکھتے ضرور ہیں پر ہیں وہ کرٹکس دیکھنے میں ہوں گے, ویسے اعتراض کریں گے, دیکھیں گے پورا اینڈ تک دیکھیں گے لیکن اعتراض کریں گے. اچھا, یہ جو لازوال عشق ہے صرف اور صرف اس وقت یوٹیوب پہ اویلیبل ہے, تو آپ کو نہیں لگتا ہے اس سے یہ جو میڈیا انڈیپینڈنس ہے وہ بلاک ہو رہی ہے؟ نہیں, آپ الٹا کہہ رہے ہیں. اس سے تو میڈیا, یہ ڈیجیٹل میڈیا انڈیپینڈنس ہے. یوٹیوب کے اوپر تو رینج ہی بہت بڑی ہے, پوری ورلڈ کی رینج ہے, دنیا کسی بھی کنٹری سے آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ اسٹیٹ ٹی وی پہ آپ چلا رہے ہوں گے تو پہلے تو اس کو سینسرشپ سے جانا پڑے گا, پھر وہاں پہ پیمرا کا رولز بن جائیں گے, وہ اس کو شاید الاؤ ہی نہ کریں پاکستان میں, اسپیشلی جس کی فارمیٹ ہے کوائٹ کریٹیکل ہے, یہ فارمیٹ الاؤ نہیں کی جا سکتی پاکستان کے اندر, اس لیے اس کو فورن کنٹری میں کیا جا رہا ہے.
باقی یہ ہے کہ اس میں یوٹیوب پہ دینے کے بہت ساری ریزنز ہیں. پہلی ریزن تو یہ ہے کہ اس کی آؤٹ ریچ بہت ہو, ورلڈ وائڈ ریچ. دوسری بات یہ ہے کہ یوٹیوب آپ کو الاؤ کرتا ہے کہ آپ کے کانٹینٹ اگر اچھا ہے تو آپ انڈیپینڈنٹ, ڈیجیٹل انڈیپینڈنس ہے, کوئی آپ کو اگر اس میں ان کی آپ پالیسیز کو فالو کر رہے ہیں تو جو مرضی دکھائیں آپ. اوبیسلی یہ کوئی بہت ہی گندا پروگرام تو نہیں ہے یہ تو. اب یہ ہماری مورالٹی ہے, ہماری سوسائٹی کی جو ہماری جو ایتھکس ہیں ایز اے اس کے اگینسٹ ہے, جو ایک اسلامک ایتھکس ہیں اس کے اگینسٹ ہے, اس لیے لوگ اعتراض کر رہے ہیں. تو وہ یوٹیوب کو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور پھر کوئی اسٹیٹ کا کنٹرول نہیں ہے, پیمرا کا کنٹرول نہیں ہے, سینسرشپ نہیں ہے, تو دیٹس وائی اٹس آن دا یوٹیوب. اینڈ آئی تھنک دے آر ویری کلیور, دے نیو کہ اگر یہ پاس نہیں ہوگا, ہاں یہ کر نہیں سکیں گے وہ. انہوں نے ایک ایسا انڈیپینڈنٹ کنٹری چوز کیا جو کہ ٹالریٹ کرتا ہے اس کو, ٹالریٹ سوسائٹی ہے. سیکنڈ انہوں نے اس کو یوٹیوب پہ چوز کیا تاکہ کوئی اور پرابلم نہ آئے, اور آئی تھنک دیٹس وائی اٹس آن دا یوٹیوب. اینڈ یہ مین وجہ. اچھا یہ جو ہے اس کی جو لازوال کی شوٹنگ ہو رہی ہے وہ استنبول میں سارا شوٹ ہوا ہے, ریکارڈنگ ہوئے, تو کیا فائدہ ہوا انٹرکش کولیبریشن سے پاکستانی کولیبریشن؟ دیکھیں پاکستان اور ترکی میں ایک تو فرق ہے. پاکستان اگر آپ 30-40 سال پیچھے چلے جائیں تو پاکستان فلم انڈسٹری انڈین فلم انڈسٹری کے ساتھ میچ کرتی تھی, ٹیکنالوجی وائز, ایکٹنگ وائز, جو اس کے پروڈکشن سٹینڈرڈ تھے بالکل میچ کرتے تھے. اب آپ دیکھیں بالی ووڈ کہاں چلا گیا اور یہ لالی ووڈ کہاں پہ رہ گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ جو ریئلٹی شو ہے یہ ڈائریکٹ اس کائنڈ آف یورپین کنٹری ہے نا, اس کو آپ ٹرکی کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یورپین اسٹینڈرڈ کنٹری. تو اس کی جو ٹیکنیکل ٹیمز ہیں, جو اس کی جو یعنی کہ ان کے جو ایکسپرٹس ہیں, ٹیکنالوجی ہے وہاں پہ, اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس لیے اس کو ایک ایڈوانٹیج ہے کہ اس کا جو شوٹنگ اسٹینڈرڈ ہوگا, اس کا جو ریپرزنٹیشن جو پریزنٹنگ اسٹینڈرڈ ہوگا وہ ایک انٹرنیشنل لیول کا ہوگا. وہاں پہ ترکی میں کرنے کا, استنبول میں کرنے کا یہ فائدہ ہے کیونکہ اس میں ٹرکش ٹیم بھی ہوگی, پیچھے میڈیا ٹیم اس کے اوپر کام کر رہی ہوگی, پروڈکشن ٹیم. تو وہاں فیسلٹیز بھی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی ہوں گی, وہاں پہ جو اسٹوڈیوز ہوں گے, کیمراز ہوں گے, ہر چیز جو اس کا جو ٹیکنیکل اسٹینڈرڈ ہوگا وہ انٹرنیشنل لیول کا ہوگا. تو اوبیسلی پاکستان کے پاس شاید اس اسٹینڈرڈ کی پروڈکشن نہیں ہو سکتی, تو یہ اسی لیے اس کو ترکی میں چوز کیا گیا. اور ویسے بھی اردو اسپیکنگ کا مسئلہ ہے, وہاں پہ بھی اردو اسپیکنگ سمجھی جا سکتی ہے کیونکہ لینگویج ہے تو ڈفرینٹ, لیکن چونکہ ایک کچھ سملیرٹیز ہیں ہماری ان کے ساتھ, یوٹیوب پہ سب ٹائٹل سے بھی دیکھ سکتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کچھ یعنی کہ انہوں نے دیکھا کہ بھئی ترکی ایک تو اسلامک کنٹری ہے, ٹھیک ہے, ہماری پاکستان کے ساتھ ان کی دوستی بھی ہے. دوسرا انہوں نے دیکھا کہ ایک ایسا پروگرام ہے جو ان کو اعتراض نہیں ہوگا, ان کو کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے, مور لبرل کنٹری ہے, تو ٹالریٹ کریں گے اس کو, تو اس لیے وہاں پہ پریزنٹ کیا جا رہا ہے, اور شاید کاسٹ افیکٹو بھی ہو کمپیئر ٹو دا ادر کنٹریز. اور ان کی میڈیا ٹیم جو ہے نا ہم سے مچ بیٹر ہے, اور ویسے بھی وہ بعد میں ڈب بھی کر لیتے ہیں اپنی لینگویج میں پاکستانی. ان کے جو باقی دیکھیں نا جو ارطغرل وغیرہ یہ وہ ٹرکش ڈرامے بھی اردو میں ڈب انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ڈیزائن کیے ہیں, ٹیکنالوجی بڑی استعمال کی ہے, پروڈکشن لیول بہت ہائی ان کا, پروڈکشن لیول بہت اچھا ہے, تو اس لیے شاید ترکی کو چوز کیا گیا اس میں. اچھا یہ لازوال جو عشق ہے بڑا کرٹیسائز بھی ہو رہا ہے, مگر اس کی جو مین آڈینس کیا ہے؟ مین آڈینس ساڈے بچے, شرارتی بچے, یہ ڈیفینس, یہ جناب چاہے آپ ممی ڈیڈی بچے آپ لے لو گوال منڈی سے ڈیفینس, اچھا, یا آپ کراچی کا جو کئی علاقے سے کلفٹن سے ڈیفینس جو بھی ہے آپ کے. اینی وے یہ بچے جو ہمارے ینگسٹرز ہیں جو انٹرنیشنلی اب چونکہ سوشل میڈیا کے ویسے انٹرنیشنلی کنیکٹیڈ ہیں, وہ بڑے انٹرسٹڈ ہوں گے اس کے اندر, کیونکہ وہ اپنے آپ کو ریپرزنٹیشن سمجھتے ہیں اس کے اندر, جیسے جو کچھ ہو رہا ہے از لائک وی آر لائک دیٹ. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آڈین ہٹ جو کی گئی ہے نا, یہ ینگسٹرز, ٹین ایجرز اور جو ماڈرن ٹائپ فیملیز ہیں ان کو زیادہ تر اس کے اندر میرے خیال میں ریپرزینٹ کیا گیا ہے. لیکن یہ ہے کہ ہر طرح کے جو ینگسٹرز ہیں, ہر طبقے سے جو بلونگ کرتے ہیں, وہ اس میں انٹرسٹ لیں گے دیکھنے میں اس پروگرام کو, کیونکہ اس ایک تو یہ بڑا یونیک آئیڈیا ہے پاکستانیوں کے لیے, ایک ڈفرینٹ چیز ہے, رومانٹک ریئلٹی شو بیسڈ آن رومانس. حالانکہ یہ خالی رومانس پہ نہیں ہے, اس میں اور بھی بڑی چیزیں ہیں, لیکن رومانس زیادہ دیکھا جائے گا اس کے اندر, کپلس کا وہ ایک بڑا اٹریکشن ہے اس کے اندر. جی بالکل. اچھا احمد, جو اس کی جو میں چاہوں گا آپ تھوڑا ہمیں ڈیٹیل میں بتائیں جو اس کے کی رسک ہیں اور جو کرٹیسائز ہو رہا ہے جس بارے میں, اس کے کوئی کی نیگیٹو جو امپیکٹس ہونا ہے وہ بتائیے ہماری پبلک کو. اصل میں یہ کویشچن پہلا تھا. اچھا
جس کے شور یہ آپ اینڈ پہ لے گئے ہو, آپ نے عائشہ عمر کو ہیپی کر دیا یا اس پروڈکشن ٹیم کو ہیپی کر دیا. یہ کویشچن پہلا تھا. اصل میں سب لوگ اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں, اور میرے خیال میں کرٹیسزم جو ہے نا وہ جسٹیفائڈ ہے ٹو لکنگ ایٹ دا سوسائٹی, بٹ لکنگ ایٹ دا سوسائٹی ایٹیٹیوڈ ہاؤ وی آر, دین کرٹیسزم نہیں ایکسیپٹیبل, کیونکہ ہم کوئی بہت پراپر مسلمان اسلامک فیتھ پہ یقین کر کے اور ہم پریکٹس کیا حلال پریکٹس کرتے ہیں اب سوسائٹی کے اندر. آپ دیکھیں اینی وے وہ ٹاپک بالکل ہی چینج ہو جائے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر کرٹیسزم جو ہے نا ایک ہمارا ہم ایک ہول کے اندر رہتے ہیں جی کہ ہم بہت اچھے لوگ ہیں اخلاقی طور پہ, اور اسلامک کنٹری ہے تو یہ لہٰذا یہ غلط چیز ہو رہی ہے. آئی ایگری ٹو دیٹ ایکسٹینٹ کہ اسلام میں یہ الاؤ نہیں ہے جو ہو رہا ہے. پر آر وی ریئلی ڈوئنگ پریکٹسنگ اسلام ان پاکستان؟ نمازیں پڑھنے کے باقی ہر چیز ہم غلط کر رہے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بھی اعتراض نہ کریں. حالانکہ جو اب ہمارا آپ کا کویشچن ہے تو میں اس کے نیگیٹو امپیکٹس میں نے لکھے ہوئے ہیں جو بہت زیادہ بنتے ہیں اس کے اوپر, کیونکہ یہ پروگرام پاکستان میں الاؤ نہیں ہونا چاہیے ٹو بی آنیسٹ. لیکن الاؤ اگر انہوں نے اگر عائشہ عمر نے اتنا بڑا چیلنج لے لیا ہے کہ کنٹروورشل پروگرام کو پریزنٹ کرنے کا, تو اس کے پیچھے وجہ ہے, کیونکہ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں بہت سارے لوگ اس کو دیکھیں گے بھی, نیگیٹو بات کریں گے, دیکھیں گے پورا پروگرام. دیٹس اے ہپوکریسی ٹو بی آنیسٹ آف دا سوسائٹی. سو لیٹس سے کہ اس کے جو جینونلی اگر لیٹس سے ہپوتھیٹیکلی تھنک کریں کہ بھی ہم سب بڑے ایتھیکلی اخلاقی طور پہ مضبوط لوگ ہیں, پراپر ہم اسلامک سوسائٹی ہیں, تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں پھر اس کے نیگیٹو امپیکٹس کیا ہیں. تو جسٹ فار دا مومنٹ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے کنٹری میں ہم لوگ جو ہے نا بہت اچھے مسلمان ہیں, تو اس کے پوائنٹ آف ویو سے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر بہت ساری خرابیاں ہیں. جی یہ کوئی پروگرام آپ 4 لڑکے لڑکیوں کو ایک کمرے میں بند کر دیں جی ٹھیک ہے جی آپ اپنی شروع کر دو جی, رومانس کرنا, باتیں کرنا, چیتیں کرنا, آپ یو لیونگ چوز ایز اے کپل, دس از سم تھنگ بزار ہے بینگ ایتھیکلی اور اسلامکلی اگر آپ دیکھیں تو, کیونکہ ہم ویسٹرنائز تو نہیں ہے نا, ہم تو ہمارا اپنا تو کلچرل اس میں جو کلچرل ڈیمیج ہے, ویسٹرن میمکری ہے, ویسٹرن اسٹائل کا یہ شو میں دس شو may import foreign social norms, making modernity seem equal to westernization, the risk weakening confidence in Pakistani traditions. So جو پاکستانی ٹریڈیشنل لائف سٹائل ہے اس کو شاید یہ زیادہ ڈیمیج کرے گا, مور ماڈرنائز کرے گا, اور مور جو باؤنڈریز ہیں اس کو ینگسٹرز بریک کرنے کی کوشش کریں گے. اس کو دیکھنے کے بعد وہ سمجھیں گے کہ شاید یہ ٹھیک کام ہو رہا ہے, وہ تو غلط ہی رہا ہے, یہ کام میں نہیں ہے, یہ پروگرام اچھا نہیں ہے ویسے. اچھا پھر مورل ایمبیگوٹی ہے امنگ دا یوتھ, کیونکہ یہ ہٹ یوتھ کو کر رہا ہے, وہ پہلے ہی اتنا خراب ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے, یہ اس پروگرام کی وجہ سے ان کو اور گلیمرائز کر کے, یہ گلیمرائز تو آٹومیٹکلی ہوئے گی, لڑکا لڑکی کل رہ رہے ہیں, وہ جو مرضی کر رہے ہیں, تو جو مورل باؤنڈریز ہیں نا یہ فردر بلر ہو جائیں گی, مور پرابلم کریٹ کرے گا, اور ینگسٹرز کے لیے نا وہ سمجھیں گے یہ نارمل ہے. ہم یورپ میں تو رہ نہیں رہے, ہم پاکستان میں رہتے ہیں, تو پاکستان کے حساب سے اس پروگرام ایکچولی ڈیمیجنگ فار دا مورالٹی جو ہے نا ینگسٹرز کی, اس کو ڈیمیج کرے گا. حیا کا معاملہ آتا ہے, انڈر مائننگ دا موڈیسٹی. اس میں یہ ہے کہ اس میں جو دکھایا گیا ہے جو چیز, اس میں وہ ایک اسلامک باہ یا فیملی کے اندر الاؤڈ نہیں ہے, تو آپ بہت زیادہ رسک لے رہے ہیں کہ آپ, کیونکہ جو استنبول ہے یا ترکی ہے نا وہ یورپین سٹائل ہے, وہاں پہ فریڈم ہے بہت زیادہ. پاکستان واز میڈ فار مسلمس آن دا نیم آف اسلام, تو ایک کو پیور اسلامک اسٹیٹ ہی ہونا چاہیے. اور اس پوائنٹ آف ویو سے یہ پروگرام انتہائی اس کے خلاف ہے, پاکستان اسلامک نارمز کے ایکسیپشنلی خلاف ہے, بہت غلط چیز ہے. فیملی اسٹرینز اور جو جنرل کنفلکٹس ہیں, ینگر اینڈ اولڈر جنریشنز میں کلیش. اب اس میں ہوگا کیا کہ بچے اس کو دیکھیں گے, بچے جو ہیں وہ ریبیلینز ہو جائیں گے, وہ اگر اب وہ چوائس کا مسئلہ آئے گا, لڑکے لڑکی کی فریڈم کا مسئلہ آئے گا, تو وہ اپنے ماں باپ کس کی بھی نہیں مانیں گے. تو یہ عادتیں خراب کرنے والا ہے بچوں کی پروگرام ہے یہ, بجائے کہ ان کو انڈرسٹینڈنگ ہو. وہ زیادہ بیسیکلی یہ اسلامک ایتھکس کے خلاف ہے, تو یہ اس لیے ہماری سوسائٹی کے لیے نقصان دہ. اچھا اب اس میں مزے کی بات یہ کہ پاکستان کا ایک اپنا امیج ہے,
ریگارڈلیس. آپ اسلامک کنٹری ہیں, آپ کا ایک ایتھیکل امیج ہے, آپ اچھے ہیں برے ہیں ایز اے انڈیویجول بیس پہ, یہ اندر چیز ہے. انٹرنیشنلی پاکستان کا وہ جو اسٹینڈرڈ ہے ایتھیکلی اسلامکلی جو ہماری جو باؤنڈریز ہیں وہ انٹرنیشنلی نیگیٹیو ہو جائیں گی. وہ سمجھیں گے کہ یہ وہ جو ایک اسپیشل چیز تھی مورالٹی ہے پاکستان اسلام کے اندر, پاکستانیوں کے اندر, وہ اس کے نیگیٹو دکھے گی نا اس میں, یا ان کے لیے کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ. ایگزیکٹلی ٹھیک ہے. پھر اس میں سب سے جو خطرناک چیز ہے جو اگر آپ ویسے دیکھیں یہ ان ریگولیٹڈ ڈیجیٹل میڈیا ہے, ان ریگولیٹڈ ڈیجیٹل ایکسیس ہے. اب وہ جو مرضی دکھا رہے ہیں اس کے اوپر, وہ اس پہ کوئی ریگولیشنس نہیں ہے, پیمرا ہی نہیں ہے, تو وہ جو مرضی دکھائی جائے. اور مزیدار کی بات یہ ہے کہ وہ دیکھیں گے بھی, ینگسٹرز وہ دیکھیں گے یوٹیوب پہ تو ہاں جو بڑی ایج کے لوگ ہیں وہ شاید اس پہ بہت زیادہ اعتراض کریں گے, ینگسٹرز تو دیکھیں گے. اور پھر مزیدار کی بات یہ ہے کہ اس میں انٹیمیسی دکھائی گئی ہے, ریلیشن شپ دکھائے گئے ہیں, لو ریلیشن شپ دکھائے گئے ہیں. تو آپ اس کو ایک تو وہ گلیمرائز ہو رہا ہے, ایک وہ کمرشلائز ہو رہا ہے, اور ایک وہ آپ ایزی ڈور ٹو ڈور, ایک جو فیملی میں کچھ کنٹرول بھی ہے اپنے بچوں پہ, وہ اگر اب فون تو ہر بندہ یوز کرتا ہے, ہر بچہ یوز کرتا ہے, تو اس کا مطلب ہے آپ ایزی ایکسیس دے رہے ہیں کہ بھائی انٹیمیسی کیا ہوتی ہے, ریلیشن شپ ڈیولپ کیا ہوتا ہے, لڑکا لڑکی کیسے اپنے تعلقات بناتے ہیں. تو یہ بیڑا ہی گرک کر دینے والی بات ہے. ایک اسلامک سوسائٹی کی بھی بات کر رہا ہوں, ایتھیکلی, ٹھیک ہے. اس میں جو ریلیجیس باؤنڈریز ہیں ٹوٹل بریک ہو جاتی ہیں. پردے کا جو حکم ہے بالکل بریک ہو جاتا ہے, جو موڈیسٹی کا حکم ہے وہ کمپلیٹلی بریک ہو جاتا ہے. اوپنلی آپ کہہ رہے ہیں ایسا, اوپنلی آپ پروگرام شو کریں. مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ ان کو کیوں خیال آیا ایسا پروگرام پریزنٹ کرنے کا. یہ اخلاقی طور پہ تو پاکستان سوسائٹی کے لیے تو ٹھیک نہیں ہے یہ, تو ہم یورپ میں تو رہتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے. اور مزیدار کی بات ہے کہ یہ اس میں جو دکھایا گیا ہے وہ ہمارا کلچر نہیں ہے, ٹھیک ہے. ایسے لگتا ہے جیسے آپ کسی کا کلچر کاپی کیٹ کر رہے ہیں, کسی کا یورپین کلچر ہے یا ایون ٹرکی کا کلچر ہے, وہ ہمارا کلچر تو نہیں ہے. بگ بردر ہم بردر سے ہم یعنی کہ اس کو کیا کہتے ہیں, بوائے فرینڈ گرل فرینڈ تو نہیں رہتے, کہیں اکیلے تو نہیں رہتے. یہ ہزاروں خامیاں ہونے کے باوجود پھر بھی ہمارے اندر فیملی سسٹم ہے ہماری سوسائٹی کے اندر, اور ریسٹرکشنز ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام کے تحت اس کو نیگیٹو میسج جا رہا ہے پبلک کو, اور جو یوتھ ہے اس کو نیگیٹو میسج جائے گا. وہ پھر آئی تھنک وہ پھر باؤنڈریز کو بریک کر دیں گے, جو پہلے ہی اخلاقی طور پہ ڈوبے. ہماری جو زیادہ اخلاقی پستی ہے پاکستان کے اندر وہ فائنینشیل ریزنس کی وجہ سے, مہنگائی کی وجہ سے, اور جو لوگ اپنا گزارا نہیں کر سک رہے وہ اب ایوری مین استعمال کر رہے ہیں پیسہ کمانے کے لیے. اور اس میں سوشل میڈیا نے بہت سپورٹ کیا. لڑکیاں گھروں پہ بیٹھ کے اپنی غلط قسم کی ویڈیوز بنا رہی ہیں, ڈفرینٹ طرح کے پروگرام پریزنٹ کر رہے ہیں ڈیجیٹل میڈیا, فائنینس کی وجہ سے. اگر فائنینشلی اسٹیبل کنٹری ہوتا, پبلک گورنمنٹ نہ امیر ہوتی, پبلک امیر ہوتی, اور یعنی کہ پبلک اپنی لیونگ کر سکتی بغیر, جیسے بے سارا خواتین ہیں, یتیم بچے ہیں, یہ اس طرح کے لوگ ہیں, گورنمنٹ ان کی لک آفٹر کرتی, تو شاید یہ اتنی غلاظت نہ آتی سوشل میڈیا کے اندر. کیونکہ دنیا میں چائنیز دیکھ لیں تو ان کی جو سوشل میڈیا ہے وہ سارا پروڈکٹیو ہے. ٹک ٹاک کے اوپر جتنے بھی وہ پروگرامس پیش کرتے ہیں وہ زیادہ تر سیلز پروڈکٹس ہوتی ہے, ایجوکیشن ہوتی ہیں, اور اس کو انہوں نے بنا دیا ہے عجیب طرح کا. جو پاکستانی جو لڑکے لڑکیاں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ بیڑا گر کرتے ہیں. تو اگر اکنامکلی جو پبلک ہے وہ بہتر ہو جائے تو شاید اس میں برائیاں کم ہو جائیں گی. سر یہ پروگرام ایکچولی ایکسیپشنلی نیگیٹو ہے پاکستانی سوسائٹی کے کا ایک تو امپریشن خراب کرے گا, اور ایک میرے خیال میں پبلک کو بھی جو ینگسٹرز ہیں ان کو ڈیمیج کرے گا. تھینک یو سو مچ احمد, بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. لازوال عشق ایک خوبصورت نام ہے, لیکن اس کی تھیم اتنی خوبصورت نہیں ہے, اور میرے اپنا رائے ہے کہ یہ پاکستانی روایت کے خلاف جاتی ہے. آپ پبلک کے لیے یہ چیزیں نہیں شو کر سکتے. تھینک یو اگین فار واچنگ. اللہ حافظ. میری طرف سے بھی خدا حافظ.